ویسے پانی کا کام اتنا آسان نہیں ہے، ہر ایک کو تیرنا نہیں آتا۔ کہنے والے نے کہا تھا کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ تیرے ابو کے پانی کو باپ کی پشت سے لے کے، پانی کے دوسرے حصے کو ماں کی سینے کی ہڈیوں سے لے کے، ماں کے رحم میں اس پانی کو لٹکا کر کے تیرا وجود جوڑ کر کے بنا کر کے جس نے یہ محبت دی ہے، تیری ماں کی پیٹ کے اندر کی یہ مشکلیں اور جو ہے وہ باپ کی پشت سے یہ مشکل ترین مرحلے اور سفر، ابا میر پور کا اور اماں ماشاءاللہ وہ انگلینڈ کی 7 بر اعظم کراس کروا کے 10 گھنٹے کی فلائٹیں اور وہاں جا کر کے ٹوچن لگوا کر کے جوڑ کر کے پھر ان کو تنہائیاں دے کر کے پھر ان کو عزت و احترام دے کر کے نکاح دے کر کے جواز دے کر کے اس طریقے سے جوڑ کر کے ملا کر کے رحم مادر میں تجھ کو پہنچا کر کے جس نے وہاں تیری مشکلوں میں جب لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کون آ رہا ہے، یہ تو جمعیاں تو پتہ لگا نہ لاہوری ہے کہ پسروری ہے کہ کامو کیدہ ہے کہ بابل پوری ہے، ہاں جی پہلے کیا پتا تھا؟ دوست ہم دعوت رکھتے ہیں تو دلیل بھی رکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں ہیں۔ تجھے مل جائے پانی کی بوند، پانی کے قطرے، پانی کے بلبلے، یہ تیرا وجود بنانے والا، تنہائیوں میں رکھنے والا اکیلا اللہ، اور پھر ماں کے پیٹ میں کتنی گرمی، کتنی سردی، کتنی ہیٹ، وہ چاہیے تھی، وہ چاہیے تھی۔ ذرا پتہ کر اماں جی کو بخار تھا یا اماں کو سردی لگ رہی تھی؟ اللہ نے تیرا ٹمپریچر خراب نہیں ہونے دیا۔ ماں شدید ترین سرد راتوں میں کانپ بھی رہی تھی، اللہ نے تیرا اندر کا معاملہ، ماں ننگی بھی تھی پھر بھی تجھے کمبلوں میں لپیٹ کے سینے سے لگا کر کے ہواؤں سے بچا کر کے سورج دھوپ گرمی سے بچا کے تجھے جو ہے وہ ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے ماں باپ نے جو انداز اختیار کیے تھے، کون تھا وہاں پہ؟ ماں کے سینے میں دل میں ممتا کس نے ڈالی تھی؟ رب کے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے، نہیں تو بول قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے۔ تیری آگ، تیری حرارت، تیری حدت، تیری شدت 98 پہ ٹمپریچر کو فکس کر کے تیری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پکائی کرتا رہا۔ جب پکائی ہو گئی تو پک گیا، جب پک گیا تو پھر تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ اور چوتھی چیز ہے ہوا۔ ہوا بند کون کر سکتا ہے، چلا کون سکتا ہے؟ اگر رب کے کوئی علاوہ اور ہے جدو بابیاں دے ٹیڈ چ ہوا بھر جاندی ہے۔ بڑے دیکھے ہیں میں نے، الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد میں، میو ہاسپٹل لاہور میں، آپ کے علاقے کے جو سول ہاسپٹلز ہیں علاقائی، پتہ کریں جا کر کے، یہ ری، یہ بادی، یہ جسم میں دوڑتی ہوائیں، یہ بھری ہوئی سانسیں، ڈالی ہوئی روحیں، چلیں اگر اس کو آپ ہوا مانتے ہیں تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، بچے نے سائیکل 5-10 روپے دے کے اس کی ٹیوب میں ہوا بھروائی، تھوڑا آگے گیا کیل لگا، ٹھس ہوا، ہوا نکل گئی، بچہ مچل گیا، کہنے لگا ابو میں وہی ہوا لینی ہے جڑے میں پیسے دیتے نا۔ تے پیو جاوے دنیا دے سارے درباراں تے مزاراں تے، اصحاب دستار کول، اصحاب وقار کول، اصحاب کرامت کول، اصحاب ولایت کول، ڈنڈی نہ مارے آجے، او والی ہوا کوئی اونے دی جنی سی پڑھی اونے پاؤنڈ موڑ دے تے گل ہوئی۔ تو میرا رب کڈ دا بھی ہے تے موڑ دا بھی ہے، لا بھی رہا تے چلا بھی رہا ہے۔ پڑھی نہیں پچھلے دنوں خبر، بابا جی کو ایک رات جو ہے نا وہ وینٹیلیٹر پہ رکھنا پڑا، تو اگلے دن جب صبح بل آیا ریاض کے بابا جی رو پڑے، انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں، کہنے لگے نہیں پوت پیسے تو بہت ہاں لیکن ساری زندگی رب دی ہوا مفت چ کھادی، کدی پیسہ دیتا ہی نہیں۔ ایک رات ہوا بند ہوئی ہے، سانس بند ہوئی ہے، پھیپھڑے نہیں چلے، وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے، اور مجھ کو یہ ہوا اور آکسیجن جو ہے وہ دی گئی ہے، اس کا اتنا بل لیا ہے، اور میرے رب نے میرے وجود کو، میرے سسٹم کو، میری باڈی کو بنا کر کے ہواؤں کے نظام چلا کر کے، اور جس نے تجھے بولنے کی توفیق دی ہے، بول۔ کیسے بول؟ تیرے ماں کے پیٹ میں کس کٹر سے کٹ لگایا تھا؟ کٹر کا ذرا سائز دے دے،
خرادی کے پاس جاتے ہو نا، اس نے مختلف سائز کے رکھے ہوتے ہیں، کدی آ چڑھا دیتے، او لا دے، او لا دیتے، آ چڑھا دے، ایتھے اینا ٹول لاؤنا، اینی بریک، اینی جو ہے نا دی چھل لاؤنی ہے، ایسا آپ دا کٹنا ہے، سارے اس نے کٹر رکھے ہوتے ہیں، تو بھی جا کر کے جس سائز کا بٹن لگنا ہوتا ہے اس سائز کا جو ہے وہ چل کر کے تیرے جو ہے وہ اوور کاج لاک جب ہوتے ہیں، زو 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 کرتی ہوئی اوپر ٹک لگاتی ہے، ارے اماں کے پیٹ میں کس خرادیے نے، کس دستار نے، کس سرکار نے، کس دربار نے، کس ہستی نے، کس سائنسدان نے، کس ڈاکٹر نے وہاں کوئی کٹر لگایا ہوا تھا کہ تیرے یہ منہ کا کٹ لگ گیا؟ اگر یہ کٹ نہ لگتا تیرے لپ نہ بنتے، تیری محبتیں جنم نہ لیتی، اور یہ اندر جو تھوک ہے وہ نہ رکھی ہوتی، منہ خشک ہوتا، اور پتہ کر تیری محبتیں کہاں رہ جاتی؟ ان ہونٹوں سے بولا تو تعریف کسی اور کی کری، نام اوروں کے لیے، مشکلیں اوروں پہ، ذرا پتہ کر کٹ لگے، کٹ لگا کر کے تیرے منہ کے اندر دانت کیوں لگائے گئے، اور پھر تالو کا جوف اور یہ گنبد کیوں بنایا گیا، پھر اس کو گلا دے کے اندر کی طرف جو ہے جسے تو کوا کہتا ہے اس کو لٹکا کر کے میدے کی نالی اور سانس کی نالی پہ ایک پل کے اوپر یہ سارا سسٹم کیوں دے کے کھانا کھانا ہے تو سانس کی نالی کو کور کیجئے، نہ ہو تو ایک ذرہ چلا جائے اتھو لگے اور سارا کچھ باہر، اور پھر جو ہے وہ سانس کی نالیاں بنا کے پھیپھڑے اور پھیپھڑے کے اندر ہوائیں لے جا کے ان کو پھلا کر کے بھر کر کے پھر واپس لا کر کے ان کو دبا کے پریس کر کے نکالتے ہوئے گلے کے تار لگا کے تاروں سے ہوا کو ٹکرا کر کے آواز کو پیدا کر کے آواز کو جو ہے وہ تالو میں لا کے اس کے اندر جو ایک سوز اور ساز آواز پیدا کر کے گونج پیدا کر کے زبان کے ذریعے گھماٹو پھیر کے پھر اس کو مختلف دانتوں سے لگا ٹکرا کر کے حروف کی ادائیگی کروا کے حرف کو حرف پہ چڑھا کے لفظ لفظ بنا کے تیرا کلام بنا کے دنیا کی 3064 زبانوں میں تیری زبان کے اندر ایسا سافٹ ویئر رکھا کہ وہ اپنی سب سے پہلے مادری زبان کو ایکسپٹ کرتی ہے، قبول کرتی ہے اور بولتی ہے اور تولتی ہے اور سنتی ہے اور سمجھتی ہے۔ اظہار ما فی الضمیر، یہ ہوا نہ ہوتی تو تیرے بول نہ ہوتے، ذرا بولنا کہ تیری یہ ہوا بھری کس نے، لاتا کون ہے، نکالتا کون ہے؟ گونگا کر دیتا ہے تو پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ کون ہے وہ؟ قل هو اللہ احد۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں اکیلا کون کام آیا ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اسی طرح ایک اور جہان بھی گنوایا ہے، عدم کا جہان۔ عدم سمجھتے ہو؟ آپ میں سے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور جن کی شادی ایک ہوئی ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں، ابھی چوتھی رہتی ہے، کیا آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ چوتھی کون ہے، تیسری کون ہے، دوسری کون ہے؟ جن کی نہیں ہوئی وہ پہلی کون ہے؟ اپنے اللہ اندازے جنہیں مرضی لا لی ہے، پتہ تے اینڈ تے لگتا نا، پتہ تے اینڈ تے لگتا ہے۔ یہ تیرے میرے پنجاب کی ثقافت ہے، کوئی چٹکلا نہیں ہے، یہ جملہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ ستی رہ گئی میں یار دے بہانے تو لوکی میرا یار لے گئے، پوری پنجاب اس جملے کے اوپر کیوں چیخ رہی ہے؟ تاریخ کا حصہ کیوں بنی ہے؟ کتنے پختہ عہد و پیمان تھے، یارانے تھے، دوستانے تھے، عاشقانے تھے، گنگنانے تھے، اور پھر اس پہ ترانے تھے، بڑی پختہ موریں اور عہد و پیمان کیے تھے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب کرتا ہے۔ اچھا وہی کرتا ہے۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اور جب تو تھا ہی نہیں، تیرا وجود نہیں تھا، شکل نہیں تھی، صورت نہیں تھی، چہرہ نہیں تھا، مورا نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھے، پاؤں نہیں تھا، سر نہیں تھا، دھڑ نہیں تھا، تب تجھے کون جانتا تھا؟ اگر رب کے علاوہ کوئی جانتا ہے تو اس ہستی کا نام بتا۔ جی اس ہستی دا پتہ ہے تو میں علی پسروری صاحب دے بارے کافی ساریاں گلاں پوچھنیاں نے جیڑیاں آدم چ نے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے بارے میں کئی پوچھنی ہے، میں ہاتھ بھی دے دیتا ہوں، ہاتھ کی لکیریں بھی دے دیتا ہوں، میں پتھر بھی دے دیتا ہوں، میں نگ بھی دے دیتا ہوں، میں سورج چاند ستارے بھی تیرے نام کر دیتا ہوں، صرف اتنا بتا، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اگلے سال پرفیکٹ خبر دے دنیا کی مردم شماری کیا ہونی ہے،
جو آ گئے انہوں نے تو بچارے ٹیچراں کو گنوا کے کنے دھکے دیندے ہو انہاں بچاریاں نو۔ ایک ٹیچر نو ہیپاٹائٹس ہویا سی، بخار چڑھا ہوا، انجیکشن لگ رہے ہیں، پھر بھی ڈیوٹی لگائی، نہیں تو گن کے ہونے، گھر بھی گننے ہیں، خانہ شماری بھی، مردم شماری بھی۔ تو سچی بتائیے کسی ایک بابے دا نام دسو دنیا دی جنہ انہاں تے پیسہ لاؤنا سجے کھبے سارے انہاں دے جا کے قدمہ چ ڈھیر کریے، اس دفعہ کنے لوکی ہونے دس دو۔ پھر ٹیچروں کی طرف کیوں، پھر مردم شماریاں کیوں، پھر یہ آہوزاریاں کیوں؟ اگر کوئی نہیں بتا سکتا تیرے رب کو علم ہے۔ گزرے کتنے جو زندہ ہیں وہ کتنے، جو ابھی نہیں آئے وہ کتنے، اور قیامت کے دن سب کے سب تیرے رب پہ کوئی مشکل نہیں، حساب اور کتاب تیرے اللہ کے پاس علم میں ہے، کتاب میں ہے، معرفت میں ہے، نالج میں ہے۔ تو پھر کہہ دے کل ہو اللہ احد۔ جو اپنی پشت میں اپنے بچے نہ بتا سکے، جو اپنی پشت میں اپنے بچے نہ بچا سکے، بتا نہ سکے، اس کے ساتھ مشکل کشائیوں کی نسبتیں جوڑ، تیری مرضی، تجھے اختیار ہے، تیری زبان بھی آزاد، دل بھی آزاد، من بھی آزاد، نظر بھی آزاد، وجود بھی آزاد، جہاں مرضی جا، میں نہیں روکنے والا۔ لیکن قرآن جہاں کہتا ہے تیرے رب کے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے، نہ لے سکے تو دعوت یہ نہیں وہابی ہو جا، دعوت صرف یہ ہے اس رب کا ہو جا جس نے تجھے عدم سے وجود دیا ہے، جس نے تجھے آگ سے نکالا، پانی سے نکالا، ہوا سے نکالا، مٹی سے نکالا، جس نے ابا جی کی پشت میں رکھا، اماں جی کے سینوں میں رکھا، اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا، اور ماں کے پیٹ میں جب روح دینے لگا نا تو وہ منظر بڑا خوبصورت ہے۔ روحیں آتی ہیں نا، 3 دن پہلے آئی جمعرات، پھر جمعرات کو آنا ہے۔ یہ مذاق نہیں، آپ ہنس دیتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور عقیدے ایسے نہیں بنتے، ان کے اوپر لوگوں کے بار بار باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ جمعرات یہ ملنے کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اس رات کی نسبت سے روحیں آتی ہیں، استقبال کیے جاتے ہیں، تیاریاں ہوتی ہیں۔ ان روحوں کا تو پتہ چلا، ذرا بتا، یہ تیرا کنگن پور ضلع کون سا ہے؟ ڈویژن لاہور، تحصیل چونیا، محلہ اسلام پورہ۔ بچہ یہاں تیار ہو گیا، 120 دن مکمل ہو گئے، 120 دن مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ عالم ارواح میں روحیں بنانے والے نے روحیں بنا کے فائلیں لگا دی تھی، ایتھے تے ساڑھے 86 ماڈل تے بڑی دور دی گل ہے، 92 ماڈل دیاں فائلاں نہیں لب دیاں، لوکی کنے اویں لئی پھر دینا۔ لیکن تیرے رب نے تیری روح کی فائل وعدہ لے کے جہاں فرشتوں سے رکھوائی تھی، جب تو پیدا ہوا نا اماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو گیا، جب دنیا کو ابھی خبر بھی نہیں تھی، کوئی سو رہا تھا، کوئی خراٹے لے رہا تھا، کوئی کہیں پہ تھا، کوئی کہیں پہ تھا، بعد میں جب پیدا ہوا تو تیرے کئی مالک اور کئی وارث بن گئے، اور در در والے، اور پھر سب کے پاس تو تیرا جانا مجبوری بن گیا۔ اللہ نے اس متعلقہ فرشتے کو بلا کے روح کی فائل دے کے 7 بر اعظموں میں کہیں نہیں ادھر ادھر گیا، باقی 6 کو چھوڑ کے ایشیا میں آیا، ایشیا میں بڑے ملک پاکستان چاہیا جتھے کسی نو آن بھی نہیں دیندے لوگ، وہاں آیا، اور پاکستان میں 4 صوبے، اب تو اور بھی ہیں، سیدھا پنجاب میں آیا، پنجاب میں کئی ضلع، ڈویژن لاہور میں آیا، بے شمار ضلع، قصور میں آیا، کئی تحصیلیں، چونیا میں آیا، کئی ٹاؤن اور قصبے، ٹھینگ موڑ پہ آیا، موڑ اور بھی بڑے تھے، اور اس میں کئی محلے، اسلام پورہ محلے میں آیا، کئی گلیاں، اسی گلی میں آیا جہاں تیرے ابو امی کا گھر تھا، اور اس گھر میں کئی کمرے، اسی کمرے میں آیا جہاں اماں تھی، اس کمرے میں کئی عورتیں، کسی اور کے پاس نہیں، تیری اماں جی کے رحم کے اندر تیرا جہاں وجود تھا وہاں لا کر کے روح پھونک دی، اسے اللہ کہتے ہیں۔
مشکل حل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کئی دفعہ پارسل ادھر دے ادھر ٹر جاندے نا، لفافے بدلے جاندے، ہو جاتا ہے۔ ایک پروگرام پہ گئے ماشاءاللہ، تیزی چ بھجدیاں نال بیٹھے ہاں، 5 لفافے سارے ہی چک کے مینوں پڑھا چھڑے، میں ہلے نہر تے نہیں چڑھیا تے فون آ گیا، بھاجی معذرت غلطی ہو گئی۔ میں کہ کی ہویا؟ وہ کہندے جی وہ سارے ہی علماء دے جڑے نام لکھے سی لفافے تواڈے ال چلے گئے نا۔ پریشان نہ ہو، 5 ہی خالی سن۔ پریشانی یہ تھی کہ ہلے اسی پیسے نہیں سی پائے، با انہیں مینوں اوویں پڑھایا تو میں ادا ہی کر کے کالی چ تسی جلدی پاتی میں جانا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ میرے بھائی صرف 5 کو نمٹانا مشکل، کھانا دیتے ہوئے بانٹنا مشکل، یہ رہ جائے وہ رہ جائے، پریشانیوں پہ پریشانیاں۔ تیرے رب نے تیری ہر مشکل کو تیرے عدم موجودگی میں، جب تو ابھی آیا نہیں تھا، بول نہیں سکتا تھا، تیری روح کو تیرے پاس پہنچایا، اور جب تو پیدا ہوا، اعلیٰ دلیل پیدا ہوا، تیرا ناڑو کاٹنے کے لیے ٹھیکہ دیا تھا کسی کو؟ کہاں سے کٹوایا؟ اصول تو یہ تھا برابری سے رکھ کے تاکہ تو نہیں سونی بنے، لیکن اتنا اونچا رکھ کے کٹوایا تیرے رزاق رب نے۔ ان اللہ، یہ ہے تیرا رزاق رب۔ کون رب؟ اتنا ناڑو اوپر پوری دنیا میں اصول، چٹکی اوپر رکھ کے لگا، دھاگا اوپر باندھ۔ کیوں؟ ممکن ہے کل ہڑتال ہو جائے، کہیں دھرنا ہو جائے، شہر بند ہو جائے، اور دودھ لانے والے گوالے ہڑتال کر دیں، فریش ملک نہ آئے، میڈیکل اسٹور بند، دودھ کے ڈبے بند، اور تیری اماں کا بھی دودھ 3 دن نہ اترے۔ تیرے رب نے اس نیٹو سپلائی کو جس کو کاٹا گیا ہے اتنا اوپر سے رکھ کے کٹوایا ہے کہ 3 دن تک جب تک اماں کا دودھ نہیں اترتا یہ خشک ہو کے گرے گا نہیں، تو بھوکا مرے گا نہیں۔ اس مشکل کشا رب کو چھوڑ کے وہ تو کتنے ٹور چلے ہیں۔ ایک رستہ بند ہویا نہیں تو ماں دے 2 چشمے۔ آنا ذرا نجدیاں نو گالاں کڈنا لیا، علم نج اللہ عینین، ذرا آنکھ پھیر، بد نظری چھوڑ، عقیدہ بنا، علم نج اللہ عینین۔ یہ ڈیلے، یہ ڈیلوں کے پیچھے 32 کروڑ کیمرے، لیڈ لائٹیں، راڈز اور کونز تجھے کس نے دیے؟ رنگوں میں فرق کر، توحید کا رنگ اور شرک کا رنگ پہچان۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تجھے اتنی بھی پہچان نہیں ہوئی، آنکھ دی ہے، ڈیلے دی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں 6x6 کا کٹ کس نے لگایا تھا؟ جا کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے دیکھ، پتہ کروا، اور اپنی آنکھ کا معائنہ کروا۔ مجبور ہوگا بیچارہ لکھنے پہ 6 اور آگے بھی 6، کہیں پرابلم آ گیا، فرق آ گیا، یارہ نے باہر نہیں جان دینا، ڈرائیوری دا ویزا نہیں لبنا، یہ دی اکھ 6x6 نہیں ہے، کروانا حل کسی سے مشکل۔ کون ہے اللہ؟ وہ اللہ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ ہونٹ دیکھ کے بڑی باتیں کر لیتا ہے، اے لالی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھولاں دی، اوے پھول رکھنے والے میرے چاند آرٹیفیشل بنانے والے، ان کی ایسی تیسی کر، تیرے رحمان کے پھول اور یہ تیرے لب جس نے بنائے ہیں ان کا نام لے، یہ کٹ جس نے لگائے ہیں نام لے۔ یہ تیری آنکھوں کو کٹ لگا کے اگر نہ لگاتا، ایک مخلوق ہے گی ہے نا جدو پیدا ہوندی ہے تے اکھاں بند ہوندی ہیں، پتہ جے؟ اللہ اکبر، تجھے اللہ نے اشرف بنایا، آنکھیں ماں کے پیٹ سے کھول کر کے دی، تیری پلکیں سجائیں اور تجھ کو یہ کٹ دیے، تیری ناک کا کٹ لگایا، تیرے کانوں کے ٹول لگا کر کے کتنا خوبصورت مرکی مرکی تجھ کو وہ دان دیا۔ ماشاءاللہ ٹیچر جنی دفعہ کھچ کے جتھے مرضی لے جائے اللہ پھر اتھے ہی لے آؤں۔ ہوئی نا بات؟ اس رب کو بھول گیا ہے؟ مشکل کشائیاں کوئی اور کرے گا۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین فہدیناہ النجدین۔ اور تجھے عزت کی جگہ سے مقام نجد سے اماں کی ممتا دے کر کے تجھے وہ اس چھاتی سے دودھ کس نے دیا، پلایا کس نے؟ کوئی اور ہے تو بول، نہیں تو پھر کہہ قل ھو اللہ
احد۔ کل اٹھ کے کوئی توحید بیان کرے اسے نجدی کہہ کے ٹال دے گا، وہ نجدی، وہ اماں کا دودھ پینے والا ہے۔ ایک جگہ ہم نے بولا تھا کہ نجدی نجدی ہاتھ چوک دو، شروع میں بولا کسی نے بھی نہیں اٹھایا، کیونکہ جغرافیہ کسی کو آتا نہیں، کیا جانے کہ نجد کون سا تھا، محبوب نے کہاں بیٹھ کے کس جگہ کا اشارہ کیا تھا۔ لوگ تو شاید اتنا بھی نہیں جانتے ہوتے کہ حبشہ کہاں تھا اور مکہ کہاں ہے، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے، اور پھر مکہ سے فرات کدھر ہے، اور وہ کارواں اور سلسلہ وہ کہاں ہے۔ ارے تجھے اپنے جغرافیے کا پتہ نہیں، تیرا معاملہ کہاں ہے۔ اپنے رب کو پہچان، مشکل کشا کو پہچان، جو تیرے وجود اتنے مہنگے مہنگے بنا کے مفت میں تجھ کو عطا کر دے، رواں کر دے، چلا دے، وہ ایک اللہ ہے۔ وگرنہ پوچھئے دل کا معاملہ کتنا پیچیدہ ہے۔ سائیکل دے وال پوا لیندے جے، کدی دل دے وال بھی تو پوانے جانا ہی پیندا نا، پتہ لگ جاندہ کہ نہیں۔ رب نے جینون دیتے تو مفت چ دیتے، تیری مشکل کوئی بننے ہی نہیں دی۔ اس کی ڈالی ہوئی مشکل کو جب ٹالنے کے لیے کسی بندے کا محتاج ہوا، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ ارے سر سے لے کر کے پاؤں تلک ایک ایک عضو کو دیکھ، تیرے رب نے جو تیرے جینون بال، جس بال کی کھال اتر سکتی ہے، کسی شخص کو کیسے رفیق جیسا ایک جینون بال بنا دے، مشکل پڑی ہے۔ بھئی گنج آ جائے تو مشکل ہو ہی جاندی نا، ہے کہ نہیں۔ کتوں کتوں لوکی وال لوا کے ہوندے پھر چڑھ جاندے، تے رب نے مفت دے دیتے، جھنڈ لوا نالے وزن کرا، چاندی دے، پانی چ بہا تے موجاں کر۔ یہ بالوں کی مشکل پڑی ہے کہ نہیں۔ پہلے آواز آتی تھی چھان بورا کہندے سی، بدلے میں مختلف چیزیں، آج کل نالے بھی کہندے نے وال دے، واجہ ہوندیاں کہ نہیں۔ اگر دنیا والے جینون بال بنا سکتے ہوتے تو تیرے ملک سے بال منگوا کے، عورتوں کی ٹنڈے کروا کے انڈیا میں سے بال باہر کی دنیا میں ایکسپورٹ نہ ہوتے، اور وہاں سے وہ اصل بالوں کی وگے بن کر کے یہ سارے سلسلے اور جو ہے اس کے دیگر پلانٹیشن کے لیے یہ معاملے نہ ہوتے۔ یہ تیرا اللہ ہے جس کی فیکٹری اپنی ہے اور دیتا ہے، جینون دیتا ہے، رنگ مختلف بھرتا ہے، ان کے اندر غذا کو چلنے کے روٹ اور راستے دیتا ہے، اس کی کھال اتار، بال اتار، رنگتے بھرے، جب وہ چینج کر دے پھر اس میں تو لاکھ اپنے رنگ بھر، پھر دوجے چوتھے دن تھلو منہ کاٹ ہوندے نا، کہندے کہ اللہ صبغت اللہ، اکیلا اللہ۔ تو سر کے بالوں کے اندر اپنی کھوپڑی میں دیکھ، اللہ نے جو تیری میموری کے لیے، حافظے کے لیے اندر بھیجا رکھا ہے نا، اتنا زیادہ بڑا کارڈ، اتنا سسٹم، اتنا نظام، اور اتنی جو ہے وہ میموری اور حافظے، صرف تو پیشانی اور جبیں کا جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، جو آتے ہی صرف دیکھ لے سامنے کون ہے، تیور ڈالنا ہے یا مسکرانا ہے، سمائل دینی ہے، اور تیری ایک جلد کے اوپر، تیرے ایک چہرے کے اوپر رب نے سینکڑوں رنگ رکھ چھوڑے، کسی کے لیے چہرہ کسی طرح، کسی کے لیے کسی طرح، ایک نو ہس کے سمائل دین دیا، اچھا ٹھیک ہے، دوجے نو جیڑا گھورن دیا، تیجے نو وٹ چڑے نے، چوتھے لی پنجویں لی کالا ہویا، چھویں لی چٹا۔ یہ سارے کچھ چکر جو دیکھتا ہے دنیا میں، یہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدلنے والا تیرا چہرہ، تیرا نور، تیرا وجود، تیری باڈی، ایک ایک انگ رب کے نظام، اللہ کے علاوہ اگر کوئی بنانے پہ قادر ہوتا تو تجھے مجھے ہسپتالوں میں دھکے نہ کھانے پڑتے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس رب کو نہیں سمجھتے مشکل کشا؟ سنے ہیں ڈاکٹر حضرات کہندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زندگیاں چ برکتاں دے، جنہاں نو اللہ نے سمجھاں دتیاں تے فن دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سپیر ہڈیاں بھی رکھیاں نے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا بیٹا تھا، وہ کہنے لگے جی ان کی نا پنڈلی سے ایک ہڈی لی گئی ہے۔ بڑی بات ہے جی، وہ سپیر رکھی ہوئی تھی، کہاں استعمال ہونی ہے؟ یہ عقلیں بھی دے دی، یہ شعور بھی دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرا جگر، تیرے وجود میں غدود، اور ان کے ذریعے تیرے ہارمونز، تیری تبدیلیاں، تیرے ٹیسٹ، تیرے ذوق، اگر صرف منہ میں یہ تھوک کا معاملہ بگڑ جائے تو ساری دنیا مل کر کے کوشش کر کر کے تھک جاتی ہے۔ یہ تیری آنکھ اوپر سے نیچے ہونا یہ چھوڑ دے، یہ وائپر لگانا تو 50,000 کے کبھی پہلے انجیکشن ہونے تو ویسے ہی مہنگے ہو گئے نا۔
صرف اس کو جی لگے گا چل گیا نہیں تو ڈبل ٹیپ استعمال کر کے اس کو چھپر کو اوپر کرے گا، اور جب تھک جائے گا کھولے گا، اور پھر جب کچھ دیکھنا ہے تو کھول کے اوپر کر۔ یہ آٹومیٹک، یہ سارے ہائیڈرولک سسٹم، یہ لفٹنگ، یہ پاور، یہ ہاتھوں کا آگے بڑھنا، یہ پیچھے ہٹنا، یہ تیری باڈی میں لگے ہوئے سینسر، ایک سینسر تو باڈی کا لگوا دے، معدے کا سینسر جواب دے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوکی نہ رکھ دیں سائیں سائیں۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے جی آپ اس کو سائیں کو کہتے ہیں؟ جی منگولین ہے جی، یہ اس کا جین نمبر 16 ڈیمیج ہے۔ وہ کیوں ہے جی؟ کہندے جی انہوں پتہ نہیں لگتا، انہاں چ جن لوکی کہندے ہوندا انہوں اصل چ سینسر نہیں ہوندا، کھان پین دا پتہ نہیں لگتا، جو آندے کھادی جاندے۔ 2.5 کلو دا ڈبا بیٹھا چھوٹا بچہ کھا جاوے تو لوکاں تے جن نہیں کہنا ہے، لیکن تیرے رب نے اندر سینسر لگایا ہے۔ بھوک لگی ہوتی ہے تے پہلا کام، سارے کام چھڈو، پہلے کھانا لاؤ۔ وہی کھانا اینڈ تے سارے کہندے ہوندے بھاجی کھاؤ، کھاندے نہیں جے، کہندے بھاجی دل ہی نہیں کرتا، سینسر نے دستا ٹینکی بھر گئی ہے، بس ہن آخری لقمہ اینوں چھڑ دے بھی نہیں کھاؤں۔ یہ اللہ ہے، یہ قل هو اللہ احد ہے۔ حضرات بات کو سمیٹ دوں، مشکل کشائی اگر دیکھنی ہے صرف ایک آدمی لا دے، آیت الکرسی بول رہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کی زندگی اپنی ہو، سدا بہار ہو، پوری کائنات میں وہ زندگی کا کسی کا محتاج نہ ہو، زندگی مستعار نہ ہو، ایک شخص تو لا دے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ سب کی زندگی مستعار ہے، ادھار ہے، لینی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ جب دیتا ہے جتنی دیتا ہے اس سے بڑھ کر کے نہیں، لیکن رب سے کوئی زندگی نہیں چھین سکتا۔ اور پھر قیوم، قائم ہو، ان بیلنس نہ ہو۔ آئے نا زلزلے، پہلے بھی اکتوبر میں آیا تھا، آج 1 مہینہ ذرا اس سے پہلے والے مہینے میں آ گیا۔ ان بیلنس ہوئے کہ نہیں ہوئے، گاڑیاں گریں کہ نہیں گریں، بلڈنگیں ہلی کہ نہیں ہلی، سڑکیں ادھر سے ادھر ہوئیں کہ نہیں ہوئیں، کیا سے کیا نہیں ہو گیا، نیپال میں کیا ہوا، دنیا کے مختلف خطوں میں کیا ہوتا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کون ہے جو زمین کو برقرار رکھتا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، اللہ کے علاوہ کوئی زمین کو سنبھال سکتا ہے تو نام لے۔ وہ ٹگے دا ایک دا سنی دا سی، وہ دے سنگ تے نا، وہ ایک دفعہ ہی ہلن لگا سی، اللہ تعالیٰ نے ڈک ڈک لیا جی، وہ بھی ادو اللہ نہ ڈک دے تے کم گیا سی، مشکل پڑ گئی تھی۔ حضرت علی غصے میں تھے، خیبر کا گیٹ مرہب کے قلعے کا کھچ کے ہتھی پھاڑ لیا، سٹن لگے سی تلوار، اللہ نے کیا پاج فرشتیا دوڑ، کیا ہوا ہے؟ اج میرا علی غصے چے، تلوار چل گئی 7 زمینہ کٹ کے، نے ٹگے دا سنگ بھی کٹ دینا ہے تے پھر بچنا کچھ نہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا دیکھ تو صحیح، پتہ تو کر، سرکاریں اپنی جگہ، دستاریں اپنی جگہ، وقار اپنی جگہ، در و دیوار اپنی جگہ، ہستیاں اپنی جگہ، عزت احترام اپنی جگہ، وقار کرامت اپنی جگہ، لیکن یہ مشکلیں حل کون کرتا ہے؟ کس نے پانیوں پہ فٹ بال ٹکا کے اس زمین کے اوپر پوری کائنات جو ہے مخلوقات کو چڑھا کے پھر اس کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے؟ یہ پہاڑ کس نے بنا رکھے ہیں؟ یہ آسمان کو بغیر آمد ترونہا کس نے جو ہے اٹھا رکھا ہے؟ اس چھت کو یہ اس میں چپائے کس نے بنا رکھے ہیں؟ رینگنے والے، اڑنے والے، چلنے والے، پھرنے والے، کھانے والے، یہ ہر چیز کا جوڑا کس نے بنا رکھا ہے؟ ہذا خلق اللہ، یہ ٹیکنالوجی تیرے رب کی ہے، یہ ٹیکنالوجی تیرے رب کی ہے، تخلیق تیرے رب کی ہے۔ ارونی ماذا خلقو، دوجیاں دے بارے بھی تو دسو نا، انہوں نے کی پیدا کیتا ہے جڑے اللہ تو ہٹ کے واجہ مار دے ہو؟ کوئی انہوں دی تخلیق، کرامت بھی عجیب ہی دسی جاندی، جی میں اگے مولانا دس رہے سے، ساڑھے بابا جی نے چنو والے کرامت پوچھی کی ہے، کہندے جی مجھاں چوریاں کیتیاں اسی تے وہ ساتھ آئے پھڑن تے وہ اتھے بس پھر پتہ نہیں لگا، انہوں نے پہچان نہیں سکے کہ چوری کنے کی تھی۔ کرامت نہیں لوگو، اللہ کے لیے تیرا رب وحدہ لا شریک، مشکل کشا و حاجت روا، سب دینے والا، لہٰذا زندہ جو سدا بہار زندہ ہے، قائم جو سدا قائم ہے۔ اور یہ 2 باتیں یاد رکھی اور بات ختم کر دیں۔ نمبر 1، جیدہ نیٹ ورک کدی ڈیڈ نہیں ہوندا تے کدی بند نہیں ہوندا، وہ مشکل کشا ہو جاندہ نا محرمہ چ، ربیع الاول چ، تے ہاتھ چ موبائل پڑیا، چارج بھی کیتا، سارا کچھ پھر بیٹھے ہوئی دا، اٹ روڑے آلہ صاحب کی کرنا انہوں، کیڑے کام ہونا ہے، بیٹھے گیماں کھیڑی جاؤ، ٹھیک ہو گیا جی، زبردست، کیا بات ہے۔ کیوں؟ یہاں جی سگنل پورے نہیں ہیں،
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تیرے رب کی ربوبیت کے مشکل کشائی کے پوری کائنات میں کسی حصے میں اندھیروں کے اندر، پانیوں کے اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، رات کے اندھیرے، وہاں بھی تیرے رب کا جو ہے وہ نیٹ ورک چل رہا ہے کہ نہیں؟ آواز ہی دی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جواب آیا کہ نہیں آیا؟ نکالا کہ نہیں نکالا؟ کنارے لگایا کہ نہیں لگایا؟ نجات دی کہ نہیں دی؟ اسے رب کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ لا تاخذہ سنہ ولا نوم، نہ وہ کبھی بند ہوتا ہے، نہ ڈیڈ ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی ویکنس ہے۔ یہ تیرا اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو جنہاں نوں اونگ بھی آوے تو جڑے سو بھی جان، تو جڑے فوت بھی ہو جان، جو بیوی کو بیوہ ہونے سے نہ بچا سکا، جو بچوں کو یتیم ہونے سے نہ بچا سکا، کوئی ایک ہستی تو بتائیے کہ فوت ہو گئے ہوں اور بعد میں آئے ہوں، پل یہ فکر نہ کر، ٹینشن نہ لے، میں ہے گا نا ہر جمعرات آنا، لوگ 3 سال بعد باہروں ہوندے رہے، تو اگے بیاہ کیوں کیتا ہے؟ نہیں ہوا نا؟ تو پھر سمجھ، عقل اور شعور سے کام لے۔ تو قل هو اللہ پڑھتا ہے، سانجی آیت الکرسی پڑھتا ہے، سانجی یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سانجی یہ 114 سورتیں پڑھتا ہے، سانجی ہیں۔ جب یہ معلومات اور دلائل سانجے ہیں تو توحید بھی سانجی ہے۔ یہ عقیدہ تیرا بھی ہے، یہ میرا بھی ہے، کامیابی کی ضمانت اس میں ہے، یہ ضامن ہے تیرے میرے لیے، ہر چیز رب معاف کر دے گا، شرک نہیں۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا کے مت آنا۔ توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ان دلائل کے ساتھ زندہ رہیے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کیجئے، آنکھوں میں آنکھیں، پنجوں میں پنجے ڈالیے، انشاءاللہ شرک کے رنگ اتریں گے، توحید کے رنگ چڑھائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔